موضوع گفتگو ہے اللہ کے مقدس قرآن سے سورہ مبارکہ صف سے وہ آیت جس میں خدا کافروں کا ارادہ اور اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ارادہ کر لیا ہے کچھ لوگوں نے لِيُطْفِئُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائیں گے۔ واللہ مُتْمِعُ نوری، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ اسی آیت کے ضمن میں ہمارا موضوع ہے اختیار حجت، ضرورت حجت، اہمیت اقرار حجت اور عذاب انکار حجت۔ حجت کہتے کسے ہیں، حجت کی اہمیت کیا ہے، حجت ضروری کتنی ہے، اور حجت کے انکار سے عذاب کیا آتا ہے۔ ہم تک اللہ پہنچا نہیں، ہمیں اللہ حجت نے دیا ہے۔ کل گفتگو یہیں پہ رکی تھی، آج یہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ ہمیں حجت نے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے وسیلے کو حجت کہتے ہیں، جو ہمیں خدا تک پہنچائے، اس رستے کو، اس ذریعے کو ہم حجت کہتے ہیں۔ ہمیں حجت نے بتایا ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کا طریقہ، یہ ہمیں حجت نے بتایا ہے۔ اب حجت کی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ اگر دین سے حجت نکل جائے تو خدا اس دین کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ خدا اگر چاہتا تو سیدھا بھی ہمارے دلوں تک اپنے احکامات بھیج سکتا تھا۔ اس خدا نے اپنے احکامات سیدھے نہیں بھیجے، اس نے حجت کے ذریعے سے ان احکامات کو ہم تک پہنچایا۔ جب وہ خدا جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ بغیر حجت کے ہم تک نہیں پہنچ رہا، تو ہم جو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ ہم بغیر حجت کے اس خدا تک کیسے پہنچیں؟ اب اللہ اور بندوں کے درمیان جو ایک رستہ، جو ایک وسیلہ ہے، اسے حجت کہتے ہیں۔ اقرار حجت جو ہے، اس لیے لوگوں کے ہاں تصور قیامت یہ ہے کہ شاید قیامت کا میدان ہوگا، عرش ہوگا، عرش پہ تخت ہوگا، تخت پہ کرسی ہوگی اور کرسی پہ اللہ ہوگا، اور ہم جا کے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اللہ نے تصور قیامت کو قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ خدا نے کہا ایسا کوئی تصور لے کے نہ آنا کہ شاید تو نے مجھے اپنے اعمال دکھانے ہیں۔ خدا نے کہا میں نے تمہیں بلانا ہی امام کے نام پہ ہے، میں نے تمہیں آواز ہی امام کے نام پہ دینی ہے۔ آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے، آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے۔ امام جنتی ہے تو ماننے والے بھی جنتی ہیں، امام جہنمی ہے تو ماننے والے بھی جہنمی ہیں۔ اعمال نہیں دیکھے جانے، پہلے امام دیکھے جانے ہیں، امام کے بعد اعمال دیکھے جانے ہیں۔ پہلے امام بتائے گا کہ ماننے والے کا عمل کیسا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کے پاس اعمال کی گٹھڑی ہو اور امام اچھا نہ ہو اور وہ پھر جنت میں چلا جائے۔ فیصلہ ہونا ہے امام کی وجہ سے۔ خدا کہتا ہر امام بھی جنت میں نہیں جانا، کچھ ایسے امام ہوں گے جو ماننے والوں کو جہنم کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ اب زمانہ پریشان ہو سکتا ہے کہ ہمارا امام جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ ہم مطمئن ہو کے قبر میں سو جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں، مالک جنت بھی ہے۔ بسم اللہ سے لہذا عمال بسم اللہ واجب الاحترام، عزت مآب شخصیت، علمی شخصیت، ان کی وجود کی برکت مجلس میں موجود ہے، ان کی موجودگی میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں کہ خدا نے کہا کہ جنت ہونی ہے امام کی وجہ سے۔ تو جو صاحبان مکمل جی، امام کی وجہ سے یہ اٹل فیصلہ ہے کہ پہلے امام دیکھے جائیں گے، اعمال دیکھے جائیں گے قیامت والے دن۔ قیامت سے پہلے بھی ایک کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ قبر میں اعمال نہیں، قبر میں عقیدہ دیکھا جائے گا۔ قبر میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ عقیدے سے متعلق۔ بات آسان کر دیتا ہوں، قبر میں اصول دین پوچھے جائیں گے، قیامت میں فروع دین پوچھے جائیں گے۔ علی اصول میں سے ہے۔ قبر میں سوال ہوگا عقائد کے بارے میں، پہلے قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، اور قیامت کے میدان میں وہی اعمال دکھائے گا جس کا قبر والا جواب ٹھیک ہوگا۔
کیونکہ کسی بندے نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے، اس نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھی، امام کے کہنے پہ پڑھی۔ ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، مرضی ہماری بھی کوئی نہیں، ہم بھی امام کے کہنے پہ پڑھتے ہیں۔ اب اس بات میں بحث ہے ہی نہیں، یہ لڑائی تو مسلمانوں نے خود سے شروع کر رکھی ہے، کس کی نماز غلط ہے کس کی ٹھیک ہے۔ پہلے یہ تو پتہ کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے، فیصلہ تو امام کی وجہ سے ہو۔ لے جی، اب اہمیت حجت کے لیے ایک دلیل آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ اعمال دیکھے جائیں گے امام کی وجہ سے۔ اگر امام ٹھیک ہو تو گنہگار بھی پار ہو سکتا ہے، اور اگر امام اچھا نہ ہو تو نیک بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ دعویٰ ہے، اس پہ دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام اور ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے حضرت موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون کا لشکر۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، سامنے آگے دریا۔ حضرت موسیٰ کی قوم ڈر گئی، انہوں نے کہا موسیٰ کہاں جائیں؟ آگے جائیں تو دریا میں گرتے ہیں، پیچھے جائیں تو فرعون سے مرتے ہیں، اب بتا گر کے مرنا ہے یا تلوار سے مرنا ہے؟ حضرت موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے رابطہ کیا۔ قوم نے حضرت موسیٰ کو اپنی مصیبت بتائی، قوم نے حضرت موسیٰ کو اپنی پریشانی بتائی۔ جو بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھا ہے، جسے موضوع پسند ہے، وہ بات سمجھ جائے گا۔ قوم نے یا اللہ مدد نہیں کہا، قوم نے پہلے موسیٰ کو بلایا، موسیٰ نے پھر اللہ کو بلایا۔ خدا نے کا طریقہ یہ ہے، ماننے والا حجت کو بلاتا ہے، حجت اللہ کو بلاتے۔ ماننے والوں نے سامنے موت دے کے سیدھا اللہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے حجت کو بلایا، انہیں حضرت موسیٰ سے رابطہ کیا، توسل حضرت موسیٰ سے ہوا۔ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کیا، آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کہتا ہے موسیٰ ہم نے تمہیں عصا موجزے پہ دیا، اس عصا کو دریا پہ ماری ہے۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، لہریں پھٹ گئیں، رستہ بن گیا۔ رستے کا بننا تھا، پیچھے قوم میں قبیلے تھے 12 قبیلوں میں آپس میں بحث چھڑ گئی، پہلے ہم، دوسرے کا پہلے ہم گزریں گے، تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ لاڈلی قوم ہے، منو سلوہ کھاتی ہے، کھانے عرض سے آتے ہیں، رستہ تو نے ایک بنا دیا، قوم ہے میرے پیچھے 12 ہیں۔ آواز آئی موسیٰ پریشان کیوں ہوتے؟ دوبارہ عصا کو دریا پہ مار دے۔ موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا۔ قرآن کہتا ہے رستے بن گئے 12، رستے بنے 12، نہ 3 نہ 13، رستے ہوئے 12۔ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ اللہ نے حجت کی طاقت بتا دی کہ ایک معصوم حجت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتی ہے۔ 12 حجتوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کے پار کروا۔ بسم اللہ سر متوجہ صاحبان مکمل، ایک حجت میں اتنی طاقت تھی، 12 قومیں پار۔ سرکار بسم اللہ، 12 قومیں پار ہوئیں، حجت معصوم تھی، امام اچھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ دریا میں اترے تو حضرت موسیٰ کی قوم پیچھے، تو بالکل وسط میں پہنچ کے جب قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا تھا۔ وہ گھبرا گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ رستہ تو ہمارے لیے تھا، یہ فرعون اس رستے سے کیوں آیا؟ حضرت موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کر کے پھر اللہ سے رابطہ کیا، میرے اللہ میں نے اپنی قوم بچانے کے لیے کہا تھا، یہ تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا ہے۔ خدا نے کہا موسیٰ تو اپنے لے کے نکل، میرے مالک فرعون ختم کر دے۔ فرمایا میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، جو بیٹھا ہوا مجلس میں بندہ تو بولے گا نا، میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، آخری فرعونی بھی مارنا ہے، تو اپنے نکال انہیں اندر آنے دے۔ قرآن نے منظر کشی کی ہے، قرآن کہتا حضرت موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا اور فرعون کا آخری دریا میں قدم رکھ رہا تھا۔ خدا کہتا اس دن اسرائیل کو یہ نہیں کہا تھا اسے مارنا ہے اسے بچانا ہے، اسے مارنا ہے اسے بچانا ہے۔ خدا کہتا اس دن میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ مجمع بولے یا نہ بولے عقیدہ یہی ہے، اللہ قیامت کو دوزخ کی آگ میں وحی کر دے گا، علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمن کو چھوڑنا۔
بسم اللہ یا علی مشکل، بسم اللہ سر۔ فرعون غرق، فرعون کے ماننے والے ختم، حضرت موسیٰ بھی پار، حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی پار۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے پار چلے گئے، امام اچھا تھا۔ فرعون کے ماننے والے غرق ہو گئے، امام برا تھا۔ فرعون دریا میں ختم ہو گیا، جبکہ اس کا دعویٰ خدائی کا تھا، اور اللہ نے جب یہ خدا بن رہا تھا تب اسے کچھ نہیں کہا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے دے دی عزت، اللہ نے تخت دے دیا، تاج دے دیا۔ زمانہ سمجھتا تھا حکومت میں عزت ہوتی ہے۔ فرعون کو تخت لعنت سے نہیں بچا سکا، تاج لعنت سے نہ بچا سکا، تخت پہ بیٹھا رہا، اللہ کا، اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ خدا نے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہاں تک کہ تفاسیر میں لکھا ہے، قبلہ تشریف فرما ہے کہ ایک دن قوم آ گئی تھی فرعون کے محل میں، انہوں نے کہا تو کیسا خدا ہے، زمینیں خشک ہو رہی ہیں، بارش کیوں نہیں بھیجتا؟ یعنی کہ کمپلینٹ بھی خدائی دفتر میں آ کے ہوئی، آ کے کہا کہ خدا ہے تو بارش بھیج۔ فرعون نے کہا کہ بارش ہو جائے گی، مجھے تھوڑی مہلت دو۔ جب یہ قوم باہر نکلی تو سامنے حضرت موسیٰ عصا لے کے کھڑے تھے۔ کیا کہا تمہارے خدا نے؟ کہنے لگے ہمارے خدا نے مہلت مانگی ہے۔ حضرت موسیٰ نے مسکرا کے کہا بدبختو، خدا مہلتوں کا محتاج نہیں ہو، جو مہلت مانگے وہ خدا کیسا؟ انہوں نے کہا موسیٰ اس نے پہلی دفعہ مہلت مانگی ہے، اب تو دینی پڑے گی، اگر بارش نہ ہوئی پھر تو ہے ہی، پھر تیرے اللہ کو مان لیں گے۔ اب کتابیں کہتی ہیں، تفاسیر کہتے ہیں کہ رخ ہی تبدیل ہو گیا۔ مہلت اس نے مانگی، جتنے دن کی مہلت تھی وہ آخری شام ہو رہی تھی، یا فرعون نے اپنے محل کے ایک کمرے میں چھپ کے دروازے کو بند کیا، اپنے سر سے تاج اتارا، خاک پہ سر رکھ کے کہنے لگا انہیں نہیں پتا کہ میں اللہ نہیں، مجھے تو پتا ہے کہ میں خدا نہیں، میں تیرے آگے سر جھکاتا ہوں، اگر آج تو نہ بچائے گا میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب جھوٹا جب بھی پھنس جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے بندے مجلس سن رہے ہیں، کتنے دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ سرکار، مجلس کا تعلق دیکھنے سے نہیں سننے سے ہے سرکار۔ اگر آج تو نہ بچائے گا میں مارا جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ سر پہ خاک لگ گئی اس کے، داڑھی اس نے اپنی مٹی سے بھر لی، کبھی پیشانی رگڑے۔ ادھر حضرت موسیٰ باہر کھڑے تھے کہ آج اس کی خدائی کا پول کھل جانا ہے، بارش ہونی کوئی نہیں، قوم آ جائے گی ساری میرے پاس، میں اللہ کا کلمہ پڑھوا دوں گا۔ ادھر آسمان سے بدلی اٹھی، قوم کے سر پہ آئی، بارش برسنی شروع ہو گئی۔ موسیٰ کی قوم موسیٰ کے سامنے مسکرانا شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ کو طور پہ گئے، جا کے کہنے کہ آج اس کی خدائی کا پول کھلنے والا تھا، ہدایت کروانے کے لیے ہمیں بھیج دیا، سختیوں کے لیے ہمیں بھیج دیا، آج راز کھلنے والا تھا تو بارش کیوں بھیجی؟ آواز آئی دھیمے لہجے میں بات کر، وہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا، میں اپنا رب ہونا بھول جاؤں؟ اسے یاد نہیں کہ وہ میرا بندہ ہے، مجھے تو یاد ہے میں پروردگار ہوں۔ یا رسول اللہ، اب نتیجہ یہ کہ یہ بالکل اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، خدا نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کے مقابلے پہ آیا، خدا نے کہا نا فرعون میرے اصول ہیں، اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، جسے کل والی تمہیدی تقریر یاد ہے، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا۔ کل میں نے کہا تھا نوح کی بیوی، نوح کا بیٹا، اللہ کے گھر، اللہ کا انکار نبی کے گھر، خدا نے کچھ نہیں کہا۔ جب حجت کو چھوڑا، خدا نے کہا اپنے معاف کر سکتا ہوں، حجت کے معاف نہیں کرتا۔ خدا نے کہا نام فرعون اب نہیں معاف کروں گا کیونکہ تو نے حجت کا انکار کیا۔ اب یہاں پہ جملہ میرا نہیں، جملہ ہے خطیب آل محمد قبلہ اظہر سجادی صاحب کا۔ میں ان کا جملہ انہی کے نام سے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو بڑا کر دیتی ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے بددیانتی نہیں، قبلہ کا خوبصورت جملہ یہیں پہ آ کے وہ کہتے فرعون دریا میں گیا، مصری تک گھل کے مر گیا۔ کیا کہنے، آخر مصری تھا گل گیا۔
حضرت موسیٰ اپنے ماننے والوں کو بچا کے چلے گئے، فرعون ختم، فرعون کے ماننے والے ختم۔ جب حضرت موسیٰ، میں بڑی خوبصورتی سے قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، منظر کشی کر رہا ہوں حجت کی اطاعت کی منزل پہ۔ جب حضرت موسیٰ دریا سے باہر نکلے تو حضرت موسیٰ نے جو لوگ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے انہیں دیکھنا شروع کیا، گنتی شروع کی، وہ لوگ سارے آ گئے۔ جب دیکھا تو ایک شخص اپنا چہرہ چھپا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ تو کون ہے؟ جب اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو وہ سامری جادوگر تھا۔ شاید میں نہیں سمجھا سکا، یہ سامری جادوگر وہ تھا جو فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر تھا۔ یہ جادو دکھا کے فرعون کو سجدہ کرواتا تھا، فرعون کو اللہ بنوانے میں اس کا اہم کردار تھا، اسی نے تو قوم کو مشرک کیا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ کے پیچھے پار آ گیا۔ آپ سے کہیں زیادہ حضرت موسیٰ بھی پریشان ہو گئے کہ اس کی خدائی کا سب کچھ کرنے والا تو ہے، پار کیسے آ گیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا سامری تو گھر سے میرے پیچھے چلا تھا، اس نے کہا میں فرعون کے پیچھے نکلا تھا، فرمایا اس کے تو سارے مر گئے، تو پار کیسے آ گیا؟ جو جملہ سامری نے کہا وہی اس موضوع کے عقیدے کی مضبوطی ہے۔ فرمایا تو پار کیسے آ گیا؟ اسے ہاتھ جوڑ کے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا، آیا میں نے آخری وقت میں رہبر تبدیل کر لیا تھا۔ جب سے میں نے سامری کا یہ جواب سنا تب سے مجھے پتا چلا ہے کہ ایک رات میں ہر کا مقدر کیسے پلٹ گیا تھا، امام تبدیل کر لیا تھا، رہبر تبدیل کر لیا تھا، میں نے کیا امام تبدیل۔ میں تیرے پیچھے چلا۔ اب حضرت موسیٰ نے اسے ایک وضاحت طلب کی، فرمایا بچ تو گیا لیکن بتا کہ جب رستہ بنا تب میرے پیچھے آیا؟ اس کا رستہ بننے سے پہلے، معجزہ ظاہر ہونے سے پہلے میں تیرے پیچھے آ گیا تھا۔ اگر معجزہ ظاہر ہونے کے بعد آتا تو دریا کبھی رستہ نہ دیتا اسے۔ دیکھ کے آیا تو کیا آیا؟ زبردستی سی علی ولی اللہ پڑھا تو کیا فائدہ؟ حضرت موسیٰ نے کہا کیوں تیرے پاس وہ کیا وضاحت، کیا وضاحت دے کیوں بچا؟ اب اس نے جو وضاحت دی یہ بھی عقیدے کی مضبوطی کے لیے۔ اس نے کہا کہ دریا میں بھی رستہ بنا نہیں تھا، میں نے تب اسے چھوڑ کے تیرے قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا موسیٰ دیکھ میرے ذہن میں ایک دلیل آئی، سامنے دریا تھا، لہریں، موجیں، آوازیں آ رہی تھیں، اور تو دریا کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کیا موسیٰ کو نہیں نظر آ رہا کہ سامنے دریا ہے اور یہ بغیر خوف کے دریا کی طرف جا رہا ہے؟ تیرا مطمئن ہو کے دریا کی طرف جانا اس بات کی دلیل تھی کہ تیرے ساتھ کوئی ہے، کوئی طاقت ہے جو تجھے اس طرف لے کے جا رہی ہے۔ لہٰذا میں نے اس نہ نظر آنے والی طاقت پہ یقین رکھتے ہوئے میں تیرے قافلے میں شریک ہو گیا۔ اب یہ وہی سامری جادوگر ہے جو بچا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، اور قرآن کہتے ہیں کہ وہی ہے جس نے نقصان بھی کیا بعد میں۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، اسی نے بچڑا بنا کے اسے بلوایا تھا، اسی سامری نے۔ اور یہ شروع سے عادت ہے، جنہیں کل بچایا جاتا ہے وہی بعد میں نقصان بھی کرتے۔ اب اس نے نقصان کیسے کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ گئے 40 دن کے لیے کوہ طور پہ۔ موضوع میں دلچسپی ہے، حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، اور پیچھے سے فرعون اس کو سامری کو موقع مل گیا، جبکہ حضرت موسیٰ جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ نبی جب بھی جائے تو کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن ہمیشہ حجت کے غائب ہونے کی وجہ سے کچھ شرارتیوں کو موقع ملتا ہے۔ چلے جہاں تک آواز پہنچ سکے گی وہاں تک تو پہنچاؤں گا، جہاں تک بات پہنچے گی وہاں تک تو پہنچاؤں گا۔ آپ ماشاءاللہ سب کا ہی تعلق پاکستان سے ہے، الحمدللہ۔ یقیناً آپ سرزمین پاکستان سے محبت بھی کرتے اور اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا تاکہ بات آسان ہو جائے کہ حجت کی غیر موجودگی میں ہوتا کیا ہے۔ جب کسی کمرہ میں کلاس روم میں ٹیچر نہ ہو اور اسٹوڈنٹس کو پتا ہو کہ آج ٹیچر نے نہیں آنا،
اس کلاس روم کا منظر تو آپ کی آنکھوں کے سامنے یقیناً آ گیا ہوگا کہ وہاں حالت کیا ہوتی ہے. شور ہو رہا ہوتا ہے, شرارتیں ہو رہی ہوتی ہیں, پتہ ہے کہ ٹیچر نہیں آ رہا. اور کچھ ایسے فطرتی شرارتی ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پہ بھی نہیں رہتے اور وہ استاد کی کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں تک تو مجھے اجازت ہے نا, اتنی مثال تو میں دے سکتا ہوں کہ وہ آ کے ڈاکٹر صاحب استاد کی جگہ پہ بیٹھ جاتے اور پھر وہ صرف بیٹھتے ہی نہیں, استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ باقی بچوں سے کہتے ہیں کہ مجھے استاد سمجھو. پھر اس بچے کی حالت تب دیکھنے والی ہوتی ہے جب باہر سے آواز آتی ہے کہ ٹیچر آ گئے. بس حجت کی عدم موجودگی میں کچھ ایسی ہی حالت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو امام بننے کا شوق ہو جاتا ہے, کچھ معصوم کی جگہ پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ نبی کی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جب استاد کمرے میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی بچے کو اٹھاتا ہے اور اسے اٹھا کے کہتا ہے کہ تو میری کرسی پہ بیٹھا, واپس نہ جانا, اب میں بیٹھتا ہوں, تو استاد بن کے دکھا, جو کام میں نے کرنا تھا وہ تو کر کے دکھا. اب وہ نالائق تھا تو استاد کی جگہ پہ آ کے بیٹھا تھا. استاد کہتا آج جو میں نے پڑھانا تھا وہ تو پڑھائے گا, پھر اسے وہ نہیں آتا. پھر پیچھے سے ایک اٹھتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے جی میں بتاتا ہوں اس سوال کا جواب کیا ہے. پھر وہ شرارتی اس سے کہتا اگر آج تو نہ ہوتا تو مجھے تو پتہ نہیں کتنی دیر سزا ملنی تھی. اب حضرت موسیٰ چلے گئے 40 دن کے لیے کوہ طور پہ. سامری کو موقع مل گیا, اس نے قوم سے کہا, اس نے کہا دیکھو موسیٰ کا اللہ تو نظر نہیں آتا, میرے پاس ایک ایسا خدا ہے جو بولتا بھی ہے نظر بھی آتا ہے. موسیٰ کا اللہ نہ ہم سے بولتا ہے نہ نظر آتا ہے, یہ دیکھو یہ خدا بول بھی رہا ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ گفتگو کرتا تھا, لیکن گفتگو کہاں سے ہوتی تھی؟ ایک شجر سے, ایک درخت سے بولتا تھا. قرآن میں مفسرین نے یہی لکھا, ایک درخت تھا. زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک نہ اسی جستجو میں رہا کہ وہ درخت کون سا تھا, وہ کس چیز کا درخت تھا, وہ بیری کا درخت تھا, وہ شیشم کا تھا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس درخت سے اللہ بولا تھا. جس درخت کا پتہ چل جائے گا اس کے تو پتے کھانا بھی شفا ہو جائے گی, کیونکہ اس درخت کے ذریعے سے اللہ بولا تھا. ہر ایک نے لکھا شجر سے بولا تھا, شجر سے بولا تھا, شجر سے بولا تھا. یہ کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ شجر کون سا تھا جس سے اللہ بولا تھا. پھر میری قسمت نے میرا ساتھ دے دیا, جب نجف میں جا کے میں نے مولا امیر المومنین کی دہلیز پہ عزت کا سجدہ کیا, میں نے زیارت کی کتاب اٹھا کے زیارت پڑھنی شروع کی, تو اس میں ایک جملہ لکھا تھا السلام علیک یا شجرۃ النداء, اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام.